بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مسز رائے اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ ویورز، فرعون ایک سرکش انسان تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے۔ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ان کو مار دیتا تھا اور ہر قسم کا ظلم ان پہ کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان کا مقابلہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے پیش کیے تو فرعون اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو جادو کا نام دے دیا اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اپنے مظالم کی انتہا کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر 10 خطرناک ترین عذاب نازل کیے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں بھی کیا ہے۔ ویورز، یہ وہ 10 ترین آفات تھیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ وہ مصر پر نازل کریں گے۔ ویورز، قوم فرعون پر جو سب سے پہلا عذاب آیا وہ تھا طوفان۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ اچانک سے بادل آئے اور بستی کو گھیر لیا، اور اس کے بعد اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ قوم فرعون کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہا، ہلنے کی سکت نہیں تھی کسی میں، اور ایسا 7 دن تک مسلسل جاری رہا۔ ویورز، اس طوفان میں ان کی ساری کھیتی فصلیں جو کچھ بھی تھا تباہ ہو گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ویورز، اس میں سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے گھر بھی فرعون کی قوم کے گھروں کے ساتھ تھے، لیکن ان کا بال بھی بانکا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو محفوظ رکھا اور وہ اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے۔ 7 دن تک اسی عذاب میں رہنے کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ مصیبت ہم سے ہٹا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور طوفان تھم گیا۔ طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی سبزی آئی، سارے میدان ہرے بھرے ہو گئے، فصلیں پہلے کی نسبت دگنی ہوئیں اور ہر قسم کا اناج، پھل وغیرہ بہت زیادہ ہوئے۔ تو قوم فرعون نے کہا کہ یہ طوفان تو ہمارے لیے باعث رحمت تھا، اور وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے پھر اپنے ظلم کا آغاز کر دیا۔ ویورز، قوم فرعون اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ آ گئی تو ان پر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ تھا ٹڈی کا۔ چاروں طرف سے ٹڈی نے ان پر حملہ کر دیا۔ ٹڈیوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کی فصلیں، پھل، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں موجود لکڑی تک کھا گئے، اور قوم فرعون کے گھروں میں اتنی ٹڈی کی تعداد بڑھ گئی کہ ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس بنی اسرائیل کے مومنین کے گھر، فصلیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھے۔ یہ ایک عبرت تھی قوم فرعون کے لیے۔ اس عذاب سے تنگ آ کر وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ اس مصیبت کو ہم سے ٹالیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو قوم فرعون سے ہٹا دیا۔ اس مصیبت کے ہٹنے کے بعد قوم فرعون نے 1 ماہ پھر سکون میں گزارا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے پر پھر عمل نہیں کیا، اور جیسے ہی عذاب ٹلا تو وہ اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پر دوبارہ آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ایذائیں دینے لگے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ جو فصل اور پھل بچ گئے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہیں، ہم اپنا دین چھوڑ کے تمہارے دین میں نہیں آئیں گے۔ ویورز، قوم فرعون پر ان کی سرکشی پر جو تیسرا عذاب آیا وہ تھا مینڈکوں کا۔ ان کے گھر بھر، ان کی فصلوں، ان کے کمروں میں، ان کے بستروں میں، یہاں تک کہ ان کی ہر چیز میں مینڈک بھر دیے گئے۔ مینڈکوں کی تعداد اتنی تھی کہ کوئی بھی ان سے بچ کے ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ کوئی جیسے ہی بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو مینڈک اس کو گھیر لیتے، یہاں تک کہ جب وہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تو ان کے منہ میں بھی مینڈک چلے جاتے۔ وہ اس عذاب سے سخت پریشان ہو گئے۔
پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت زیادہ قسمیں کھائیں کہ ہم اب اپنے عہد سے نہیں پھریں گے، ہم سے یہ عذاب ہٹا لیجئے۔ 7 روز کے عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان سے یہ عذاب پھر ہٹا لیا گیا۔ 7 روز عذاب جھیلنے کے بعد جب ان کو راحت ملی تو وہ پھر انہی پرانے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے اور اپنا کام وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ ویورز، قوم فرعون کی سرکشی پر اس کے بعد جو عذاب نازل ہوا وہ تھا جوؤں کا۔ ویورز، یہ جوئیں اتنی تعداد میں تھیں کہ ان کی کوئی جگہ بھی ان سے خالی نہ رہی۔ یہ جوئیں دیمک کی طرح تھیں، ان کے سارے اناج کو، پھلوں کو، فصلوں کو کھا گئیں، یہاں تک کہ ان کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں۔ یہ جوئیں ہر جگہ پر نظر آتی تھیں۔ فصلوں کو چٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے لیے بے آرامی کی، ان کے سروں میں، بازوؤں میں، ناخنوں میں، ہر جگہ پہ، ایون کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہ جوئیں نہ ہوں۔ یہ اس عذاب سے بہت تنگ آ چکے تھے کیونکہ یہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی گھسے پڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ ویورز، سونا تو دور کی بات، یہ لوگ آرام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس مصیبت سے تلملا اٹھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کی کہ اب ہم اپنے وعدے سے بالکل بھی نہیں مکریں گے، ہم سے یہ عذاب ہٹا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گریہ زاری پر پھر نرم دل ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، جس کی وجہ سے یہ عذاب بھی ان سے ہٹا لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ قوم فرعون نے پہلے سے زیادہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ ویورز، اب بات کریں گے ہون کے عذاب کی۔ پہلے مینڈک، مچھر یا پھر جوؤں کے عذاب کے بعد قوم فرعون کے مظالم میں بالکل بھی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر قسم کی ایذا دینی شروع کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہون کا عذاب نازل کیا۔ ہون کا عذاب ایسا تھا کہ دریائے نیل جس کا پانی پورا بنی اسرائیل پیتا تھا وہ ہون سے بھر گیا۔ ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں، ندی نالوں کا پانی ہون میں بدل گیا۔ فرعون کی قوم نے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس پر اس سرکش نے جواب دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے۔ اس پر وہ قوم تلملا اٹھی اور وہ بولی، یہ کیسا جادو ہے جو صرف اور صرف ہمارے استعمال کے پانی میں ہون آتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے مومنین صاف ستھرا پانی پیتے اور استعمال کرتے ہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ مومنین اور میری قوم کے بندے ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جب مومنین پانی استعمال کرتے، برتن سے نکالتے تو وہ میٹھا ہوتا، لیکن جیسے ہی قوم فرعون پانی استعمال کرتے تو وہ خون میں بدل جاتا۔ اس پر فرعون نے مومن کے منہ کی کلی دوسرے کے منہ میں ڈالی، لیکن وہ جیسے ہی قوم فرعون کے منہ کے پاس گئی تو وہ پھر خون میں بدل گئی۔ قوم فرعون نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان سے یہ عذاب ہٹا لیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور ان سے یہ عذاب بھی 7ویں دن ہٹا لیا گیا۔ خون صاف ہو کر پانی ہو گیا۔ ویورز، اتنے سارے عذاب جھیلنے کے بعد بھی قوم فرعون رائے راست پہ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنین پر ان کے ظلم ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر مکھیوں کا عذاب نازل کیا۔ مکھیوں کی تعداد اتنی تھی کہ ہر بندے کے اوپر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکھیاں چمٹ گئیں۔ ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ فصلوں کو بھی تباہ کر گئیں۔ نہ وہ کچھ کھا پی سکتے تھے اور نہ ہی آرام کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہی روٹین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور گڑ گڑا کر معافی مانگی اور آئندہ وعدے سے نہ پھرنے کا وعدہ کیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو 7ویں روز یہ عذاب بھی ان سے ٹل گیا۔ فرعون کے مظالم ایسے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون تک اپنا پیغام پہنچایا
کہ ان کے مویشی، مال، گھوڑے، بکریاں، بھینسیں سب پر ایسی وبا نازل ہوگی کہ وہ مر جائیں گے، اور بنی اسرائیل کے مومنین کی جانوروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مطابق قوم فرعون کے سارے مویشی مر گئے، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، جبکہ مومنین کے تمام تر مویشی صحیح سلامت رہے۔ لیکن یہ بہت ظالم قوم تھی۔ اس کے بعد قوم فرعون کو جس عذاب کا سامنا کرنا پڑا وہ تھا پھوڑوں کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ تندور کی تھوڑی سی مٹی لے کر اوپر آسمان کی طرف ہوا میں اچھالیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر ہوا میں اچھالی تو قوم فرعون پر پھوڑے بننا شروع ہو گئے۔ نہ صرف قوم فرعون پر بلکہ ان کے جانوروں پر بھی یہی پھوڑے بن گئے، جن سے ان کو بہت تکلیف ہوتی اور ان میں سے خون بھی رستا تھا۔ اس تکلیف میں وہ اتنے مبتلا رہے کہ نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ آرام کر سکتے تھے، لیکن اس سے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ویورز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا تو آگ کے گولے برسنے شروع ہو گئے۔ یہ آگ کا عذاب تھا، اس سے ان کی ساری فصلیں جل گئیں، اور فصلوں میں موجود جو بھی قوم فرعون تھی وہ بھی جل سڑ گئی۔ لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو اس مصیبت نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر فرعون نے اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اعتراف کیا، لیکن جیسے ہی یہ عذاب ٹل گیا وہ پھر سے اسی ڈگر پہ چل نکلا، اور اس نے اپنے قوم کے ساتھ پلان بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ماننے والوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 10 پہ ویورز بہروٹوں کا قتل ہے۔ بہروٹوں سے مراد نیو برن بیبی، یعنی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جاتا۔ لیکن ہر عذاب کی طرح اس عذاب کا بھی بنی اسرائیل کے مومنین پر کوئی اثر نہیں تھا، جبکہ قوم فرعون کے سارے بچے جو پیدا ہوتے وہ ساتھ ہی ساتھ مر جاتے۔ ویورز، ہر قسم کے عذاب جھیلنے کے بعد بھی قوم فرعون کو کوئی سبق حاصل نہ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عذاب کے بعد 1 مہینے کا ٹائم بھی دیا کہ یہ سدھر جائیں، لیکن ان میں سدھار آنے کی بجائے وہ پہلے سے زیادہ مظالم ڈھاتے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا، اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو بھی بنی اسرائیل یعنی کہ مصر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ ویورز، فرعون اور اس کی قوم اپنے مظالم پہ ڈٹی رہی اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی وعدہ خلافی کرتی رہی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا آخری عذاب نازل کیا، جس پہ فرعون اور اس کی پوری قوم تباہ ہو گئی، اور تباہ بھی اس طریقے سے ہوئی کہ پوری دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا، یہاں تک کہ ان کو قبریں تک نصیب نہ ہوئیں۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنے ریمارکس ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی انفارمیٹک ویڈیو یا نیو ولاگ کے ساتھ۔ کیپ واچنگ خرل انفو پلس ولاگ۔